السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ آزادی کی تاریخ مسلمانوں کے بغیر مکمل نہیں، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار، ممتاز اہل علم اہل دانش نے پیش کیے تحقیقی مقالے۔ ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ تقاریب، 1 کروڑ قومی پرچموں کی تقسیم، 15 روزہ پروگرام کو دی گئی قطعیت۔ تلنگانہ ایک برانڈ بن چکا ہے، حیدرآباد پسندیدہ مقام، ریئل اسٹیٹ کاروبار کو حکومت فروغ دے رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کیا ایکسپو کا افتتاح۔ ونستھلی پورم کے اومکار نگر میں 2 گودام اور ایک فرنیچر شو روم میں لگی آگ، غیر معمولی مالی نقصان۔ اور سکندرآباد جی آر پی نے بہار کے ساکن 2 سارقوں کو کیا گرفتار، 9 تولے سے زائد کے طلائی زیورات اور نقد رقم ضبط۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹ، ماون پرائم مہدی پٹنم، ابرار ماون پریسٹیج آصف نگر، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ملک کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کی تقاریب کا افتتاحی اجلاس 8 اگست کو منعقد ہوگا، جس میں وزراء و ارکان مقننہ عوامی نمائندے شرکت کریں گے۔ ریاست بھر میں قومی یکجہتی کے عنوان پر خصوصی پروگرامز منعقد ہوں گے۔ ریاستی حکومت نے 22 اگست تک جاری رہنے والے ان تقاریب کو سوتنتر بھارت کا نام دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ان تقاریب کو شایان شان طریقے پر منانے، تمام عہدیداروں کو ایک دوسرے سے اشتراک کرنے اور ان تقاریب کو کامیاب بنانے کو کہا۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ 1 کروڑ قومی پرچموں کو حاصل کیا گیا ہے، جسے ریاست کے ہر گھر میں تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ان پرچموں کو تمام دیہاتوں، منڈلوں، بلدیات تک پہنچائیں۔ قومی یکجہتی و حب الوطنی پر اسکولز کے بچوں کے لیے سینما گھروں میں مفت شوز کیے جائیں گے۔ جائزے اجلاس میں سینئر عہدیداروں نے شرکت کی، جن میں وزیر اعلیٰ کے OSD دیش پانڈے سرینیواس، اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار، پرنسپل سیکرٹری داخلہ روی گپتا، پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن اور دیگر اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں۔ ملک کی آزادی کی تاریخ مسلمانوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس تاریخ کو نئی نسل اور دیگر آبنائے وطن کو واقف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام علمی و تحقیقی 1 روزہ سیمینار میں یہ پیام دیا گیا۔ سالار ملت آڈیٹوریم اینڈ اسپورٹس سینٹر، اویسی ہاسپٹل، کنچن باغ میں منعقدہ اس سیمینار میں ملک کے ممتاز اہل علم، اہل دانش، تاریخ داں، علماء کرام اور دیگر اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔ افتتاحی اجلاس کے بعد مقالہ نگاری کے لیے 2 الگ الگ اجلاس منعقد ہوئے۔ افتتاحی اجلاس کے صدارت سرکردہ ماہر معاشیات پروفیسر MCRHRD ڈاکٹر عامر اللہ خان نے کی۔ جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، شیخ الفقہ و صدر مفتی جامع نظامیہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی، پروفیسر ہسٹری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر محمد سجاد،
سابق صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر محمد صغیر بیگ افراہیم اور جواہر لال یونیورسٹی پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین نے خطاب کیا۔ ابتدائی اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ وطن سے محبت مسلمانوں کے لیے ایمان کا جز ہے۔ مسلمانوں کی قربانیوں کو اجاگر کرنا آج کے حالات کے لیے ضروری ہے۔ افتتاحی اجلاس کا آغاز حافظ و قاری محمد یاسین کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ نظامت سینئر صحافی ایم اے ماجد نے کی۔ اجلاس اول کی صدارت پروفیسر عبدالمجید صدیقی نے کی۔ اس اجلاس میں پروفیسر محمد صغیر بیگ افراہیم، ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ انقلاب دہلی ڈاکٹر محمد یامین انصاری بدایونی، ڈائریکٹر مولانا سید عبدالحسن علی ندوی اکیڈمی مولانا الیاس ندوی بھٹکلی اور صدر شعبہ اردو گلبرگہ یونیورسٹی پروفیسر عبدالحمید اکبر نے مقالے پیش کیے۔ مانو کے لیکچرر ڈاکٹر محمد علیم نے نظامت کی۔ تیسرے اور آخری سیشن کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ اس اجلاس میں پروفیسر محمد سجاد، پروفیسر محمد اکرام الدین، پروفیسر راہی فدائی، ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی، مولانا سید مصطفیٰ رفاہی جیلانی نے مقالے پیش کیے۔ مولانا عمر عابدین قاسمی نے نظامت کی۔ اس سیمینار نے صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے ارکان مقننہ و دیگر قائدین اور ممتاز شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اپنے کلام مجید کی آیات بینات میں اہل ایمان کو اس بات کی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ وہ جس جگہ رہتے بستے ہیں اپنے اس وطن کی ترقی و سالمیت کے لیے نہ صرف یہ کہ جد و جہد کرتے رہیں بلکہ اللہ رب العزت سے اس میں امن و سلامتی کے استحکام و استقرار کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں جو جد و جہد کیے ہیں یہ ان کے محض اپنے جذبات ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے قرآنی ہدایات بھی ہے، نبوی تعلیمات بھی ہے۔ مسلمان کسی حالات کے تحت ہی کوئی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ دین و مذہب میں بھی اس کی ہدایات موجود ہے۔ اور ابنائے وطن سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری رگ و ریشے میں رچ بس یہ رہنے والی محبت ہے، اس لیے کہ اس کو ہمارے دین اسلام نے نہایت ہی عمدگی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اور وطن سے محبت کی بات شریعت کے تناظر میں بھی، احکام و مسائل کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ وطن جہاں انسان پیدا ہوا، جہاں رہتا ہے، جو اس کا وطن اصلی ہے، اگر اس سے وہ کہیں سفر کے لیے نکل پڑتا ہے، جہاں سے گزر رہا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو 4 رکعت کی بجائے اس کے لیے 2 رکعت قصر کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ سفر کرتے کرتے اپنے وطن سے صرف گزر ہی رہا ہے، باقاعدہ وطن میں ٹہر نہیں رہا ہے، کچھ دیر کے لیے آیا ہوا ہے اور نماز ظہر کا وقت آ گیا، اب اس کو 2-4 دن بھی ٹھہرنا نہیں ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ تیرا اصلی وطن ہے، یہاں رعایت نہیں ہوگی، 4 رکعت پوری تجھے پڑھنی ہوگی۔ تو شریعت نے کس قدر وطن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کام کے اندر بھی۔ میں جو پہلی بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب آزادی ملی تو بڑا جشن تھا۔ 15 اگست کو ہم نے بہت بڑا جشن منایا اور ایک بڑا مائل سٹون ہم نے کور کیا، لیکن یہ آزادی سے اگر آپ آزادی کے بعد دیکھیں تو مسلمانوں کو کیا ملا؟ ہم اکثر جب جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں تو 1947 سے پہلے کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت 1947 کے بعد کا بھی جائزہ لیں آپ، تو مسلمانوں کو کیا ملا؟ جیسی آزادی ملی، جیسی 1947 کا جشن ہم نے ختم کیا، ہم اپنی آزادی
منانے کے بجائے, ہم اپنی آزادی سیلیبریٹ کرنے کے بجائے, ہم اپنے حقوق کے لیے لڑنا شروع کر دیا. ہم نے مانگنے لگے, ہم شروع سے ہی ہم مانگنے لگے کہ ہماری زبان بچا لیجیے. 1947 سے ہی شروع ہو گیا کہ اردو بچا لیجیے, ہماری ایک مسلمان یونیورسٹی ہے اس کو بچا لیجیے, ہمارا پرسنل لا ہے اس کو بچا لیجیے. اور اب تو ہم مسجد بھی بچانے کی مانگ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مدرسے بھی بچا لیجیے. تو اگر آپ دیکھیں تو آزادی کے بعد ہم کو یہ سب چیزیں مانگنی پڑ گئی, اور پچھلے 70 سال سے ہم یہ مانگتے ہی جا رہے ہیں. اور اب تو کچھ اسٹیٹس میں ایسا ہو گیا کہ ہم تو جان اور مال کی حفاظت بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو جو ملا وہ بڑا تشویشناک پہلو ہے کہ ایک بڑی قوم جس کی جیسے سجاد صاحب نے کہا جس کی سٹیزن شپ کا پہ کوئی شک نہیں, اس کو 70 سال صرف پھر اپنی چیزیں, اپنے حقوق مانگنے اور ان کے سروائیول کی فکر میں لگ گئے. تو یہ ایک بڑا عجیب المیہ ہے. اور اسی وجہ سے جو ہم نے لکھا بھی, سردار جعفری نے لکھا تھا, یہ آزادی کے 30 سال بعد کیا ہے وطن ہے خاک وطن یہ بھی تجھے دے دیں گے, بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد. تو یہ حالت ہو گئی پوسٹ 1947. نہ ہندی میں ہے بلکہ ہندوستانی زبان میں ہے. میں شہ نشین کی اجازت سے وہ نظم اور اس سے پہلے 4 مصرے پہلے پیش کر دیتا ہوں کہ زمین کی کہکشاں ہے میرے وطن کی مٹی, زمین کی کہکشاں ہے میرے وطن کی مٹی, کہ نازش آسماں ہے میرے وطن کی مٹی, کہ نازش آسماں ہے میرے وطن کی مٹی. اسی گلستان سے اٹھا ہے خمیر میرا, اسی گلستان سے اٹھا ہے خمیر میرا, میرا بدن میری جاں ہے میرے وطن کی مٹی, میرا بدن میری جاں ہے میرے وطن کی مٹی. بہت شکریہ. اب میں یہ نظم پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے بھارت کا سپنا. تو دیکھیے کس طرح سے ایک شاعر خواب دیکھتا ہے. میں نے کل ایک سپنا دیکھا, نو بھارت کا نقشہ دیکھا, میں نے کل ایک سپنا دیکھا, نو بھارت کا نقشہ دیکھا, اجلا اجلا کوہ ہمالا جیسے کوئی نور کا ہالا, گنگا جمنا دودھ کی نہریں, سرجو میں ہیں شہد کی لہریں, راوی جہلم چناب ستلج, رنگ برنگی پیاری سج دھج, کھیت میں چاندی ریت میں سونا, چمکے دیش کا کونا کونا. جی بہت شکریہ. ریت میں کھیت میں چاندی ریت میں سونا, چمکے دیش کا کونا کونا, چھاؤں ہے چندن دھوپ ہے افشاں, چھاؤں ہے چندن دھوپ ہے افشاں, رستے ہیں مخمل کی دریاں, مست ہیں سب کے سب خوشیوں سے, کھیلیں پھولوں کی لڑیوں سے, اتری ہیں ساون کی پریاں, جھولا جھول رہی ہیں سکیاں, ہتھیاروں کا نام نہیں ہے جنگ سے کوئی کام نہیں ہے, ہتھیاروں کا نام نہیں ہے جنگ سے کوئی کام نہیں ہے, سرحد ہے للکار سے خالی, پھاٹک پہرے دار سے خالی. ہتھیاروں کا نام نہیں ہے جنگ سے کوئی کام نہیں ہے, سرحد ہے للکار سے خالی, پھاٹک پہرے دار سے خالی, چھٹی پر ہیں فوجی سارے, موج میں ہیں من موجی سارے, چھٹی پر ہیں فوجی سارے, موج میں ہیں من موجی سارے, ہر دن عید ہے دیوالی ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہے, ہر دن عید ہے دیوالی ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہے, پھول شگوفے غنچے کلیاں, جنت سے بھی پیاری گلیاں, کاش کہ یہ سب سچ ہو جائے شبنم پتوں کو دھو جائے, کاش کہ یہ سب سچ ہو جائے شبنم پتوں کو دھو جائے, پورا اپنا سپنا ہووے بھارت ہو تو ایسا ہووے, بھارت ہو تو ایسا ہووے. بہت بہت شکریہ. وزیر صحت ہریش راؤ نے ٹائمز ہوم ہرٹ ایکسپو کا افتتاح انجام دیا. ہائی ٹیکس میں 30 اور 31 جولائی کو چلنے والے اس پروگرام میں پراپرٹی سٹال بھی رکھے گئے ہیں.
वज़ीर मौसूफ ने इन स्टॉल्स का मुशाहिदा करने के बाद कहा कि कोविड-19 की वजह से तमाम शोबों को नुकसान पहुंचा, रियल एस्टेट टैक्स पर काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन तेलंगाना में रियल एस्टेट शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है। हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना एक ब्रांड बन चुका है, मुल्क में एक रोल मॉडल का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क में हैदराबाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुकाम बन चुका है। हैदराबाद में हर तरह की सहूलत मौजूद है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में रियल एस्टेट का कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत कई इस्लाहात ला रही है। 1 रुपया खर्च किए बगैर तामीरी कामों को मंजूरी दी जा रही है, ये किसी और रियासत में नहीं है। तेलंगाना के इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट डॉक्टर जी त्रिनाथ ने कहा है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओहदेदारों को क़वानीन से मुताल्लिक़ मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के लिए क़वायद से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में त्रिनाथ ने कहा है कि 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। 28 जून 2022 से मुल्क भर में इस पर अमल आवरी हो रही है। इन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ तरक्याती और बहबूदी प्रोग्रामों के लिए महकमे जंगलात की जानिब से दी जाने वाली मंजूरियां नए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक होनी चाहिए। त्रिनाथ ने कहा है कि नए रहनुमायाना खतूत के बारे में ओहदेदारों को मालूम होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि रहनुमायाना खतूत के मुताबिक मंजूरी देते ही डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल इंतहाई अहम हो चुका है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस का वफ्द कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करेगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि सबकी तरह कालेश्वरम का दौरा करने से रोके जाने पर इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मुबाहिस के लिए असेंबली का मानसून इजलास तलब करे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गोदावरी तास की अवाम मुश्किलात से दो चार है, तो वज़ीर आला दिल्ली में ओहदेदारों के साथ क़याम किए हुए हैं। विज़रा दौरा करने के मौक़िफ़ पे नहीं है। रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत खुद कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जामे तफसीलात को मंज़र आम पर लाए। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के रुकन असेंबली है, इनको पार्टी में क्या मुश्किल है, इसका इजाला होना चाहिए। अवाम ज़िमनी इंतखाबात के हक़ में नहीं है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हैदराबाद के ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के इनफ्लो में कमी हुई है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह आब 1786.55 फीट बताई गई। इनफ्लो 600 क्यूजिक, आउटफ्लो 775 क्यूजिक बताया गया है। उस्मान सागर के 2 दरवाजे अभी भी 4 फुट तक खुले रखे गए हैं। हिमायत सागर की मौजूदा सतह आब 1760.90 फीट, इनफ्लो 400 क्यूजिक, आउटफ्लो 330 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर का एक दरवाजा सिर्फ 1 फीट तक खुला रखा गया है। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी हुदूद में हफ्ते को 3 करोड़ 66 लाख रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी ने वार्ड नंबर 27, 21, 22, 23, 26, 14 और 2 में काम अंजाम दिए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सबिता इंदा रेड्डी ने कहा कि सड़कों और ड्रेन के कामों को तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा पीने के पानी की सहूलत को भी यकीनी बनाया जा रहा है। हर बस्ती में बर्क़ी की फराहमी को भी तरजीह दी जा रही है। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में आवाम के लिए तमाम बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर सदर नशीन बलदिया अब्दुल्ला सादी ने वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से इज़हार तशक्कुर किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में कई काम अंजाम दिए गए हैं। रुकने कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने बताया कि कचरे की नकासी के लिए बलदी अमले के साथ तालमेल के साथ काम किया जा रहा है। रियाजुल हसन आफंदी ने मुख्तलिफ आशुर खानों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। बारिश के मौसम के पेश नज़र भी इंतजामात किए जा रहे हैं। अलावा बीबी दबीरपुरा में सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर शेड का भी इंतजाम किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि आशुरा के मौके पर भी मुमकिना इंतजामात
किए जाएंगे। जमात इस्लामी की तुलबा तंजीम SIO ने तालीमी याफ्ता नौजवानों को करियर रोजगार से मुताल्लिक रहनुमाई के लिए हुमायूं नगर में एक दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह, शाहीन एजुकेशन फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इन्होंने करियर के इंतखाब व रोजगार की फराहमी को नौजवानों के लिए इंतहाई अहम करार दिया और तुलबा तंजीम की इन कोशिशों की सताइश की है। हैदराबाद कस्टम हुक्काम ने शारजा से आए 6 मुसाफिरीन के कब्जे से 20,600 सिगरेट्स और 940 ई सिगरेट्स को जब्त कर लिया। इन सिगरेट्स की जुमला कीमत 11,66,000 रुपए बताई गई है। मुसाफिरीन को तहवील में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। शादनगर में ड्रग्स के सरगना को गिरफ्तार करते हुए भारी मिकदार में ड्रग्स जब्त किए गए हैं। पुलिस इंफोर्समेंट और आबकारी की टीमों ने गोवा से ड्रग्स मुंतकिल करने वाले सुब्रेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3 ग्राम कोकीन, 3 ग्राम एक्स-83 और 5,491 ग्राम MDMA के अलावा एक आईफोन, 11 मोबाइल जब्त कर लिए गए। सुब्रेश का साथी गच्चीबौली का साकिन लोकेश मफरूर बताया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर के नवाही इलाके वनस्थलीपुरम के ओमकार नगर में वाक़े थर्मोकोल और पेंट के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग ने गोदाम से मुत्तसिल फर्नीचर के शोरूम को भी अपनी जद में ले लिया। दोनों मुतासरा मुकामात के करीब ही पेट्रोल पंप भी बताया गया। ताहम पेट्रोल पंप महफूज रहा, किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान का अंदेशा जाहिर किया गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया। मुकामी अवाम ने बताया कि फायर ब्रिगेड का अमला कुछ ताख़िर से पहुंचा, जिसकी वजह से आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह से मुकामी वाक़े के बाद शॉर्ट सर्किट भी हुआ। 6 फायर इंजन ने आग पर काबू पाया। सिकंदराबाद GRP में बिहार के साकिन 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 9.4 तोले के तलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। GRP के DSP नरसैया ने बताया कि जुमा को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास 2 मुश्तबा अफराद को तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो इस पर पता चला कि दोनों 13 केसेस में मुलव्विस थे। पुलिस का कहना था कि 9.4 तोले के तलाई जेवरात और 1,65,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। लंगर हाउस टीपू खान ब्रिज के पास जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब चलती कार में आग लगने से सनसनी देखी गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने कार से धुआं निकलता देखा तो इसे किनारे पर खड़ा कर दिया और मुस्तैदी के साथ कार से नीचे उतरा। कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान दरख्त की कटाई के दौरान दरांती के बरकी तारों से टकरा जाने के बाइस शदीद झुलस गया। मुतासरा नौजवान की शिनाख्त कमल नगर के साकिन प्रवीण की हैसियत से हुई है। मुकामी अवाम की मदद से झुलसी हुई हालत में प्रवीण को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर हुए हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। जख्मी ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बंजारा हिल्स पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद से गुजरने वाली मूसा नदी से लगे डंपिंग यार्ड के पास एक नामालूम शख्स की लाश मिली है। मुकामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी।
میلاردیوپلی پولیس نے عادی سارق کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ احمد نگر فضلانسر کا ساکن فضل مختلف پولیس اسٹیشن کے حدود میں بائکس کے سرقے میں ملوث تھا۔ پولیس نے فضل کے قبضے سے 3,25,000 روپے کی مسروقہ 2 ویلرز کو ضبط کر لیا۔ فضل کا ساتھی حمید مفرور بتایا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹ ماون پرائم مہدی پٹنم ابرار ماون پریسٹیج آصف نگر۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ آزادی کی تاریخ مسلمانوں کے بغیر مکمل نہیں، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ایک روزہ سیمینار، ممتاز اہل علم اہل دانش نے پیش کیے تحقیقی مقالے۔ ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ تقاریب، 1 کروڑ قومی پرچموں کی تقسیم، 15 روزہ پروگرام کو دی گئی قطعیت۔ تلنگانہ ایک برانڈ بن چکا ہے، حیدرآباد پسندیدہ مقام، ریئل اسٹیٹ کاروبار کو حکومت فروغ دے رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کیا ایکسپو کا افتتاح۔ ونستھلی پورم کے اومکار نگر میں 2 گودام اور ایک فرنیچر شو روم میں لگی آگ، غیر معمولی مالی نقصان۔ اور سکندرآباد GRP نے بہار کے ساکن 2 سارقوں کو کیا گرفتار، 9 تلے سے زائد کے طلائی زیورات اور نقد رقم ضبط۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔